الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو مرتے دم تک اپنی امت کا خیال رہا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں زبان کی آفتیں، اس کی دوسری قسط۔ ابھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ دو باتیں جس پر ہم پورے اتریں گے، پورے اترنے کی شرط رکھی ہے، تو اللہ رب العالمین نے دو ثمرات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زبان کی آفتوں میں زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کرنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کا مذاق اڑانا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نہیں کھائی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تم اپنے باپوں، ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو اور صرف اللہ ہی کی قسم اٹھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت اٹھایا کرو جب تم سچے ہو۔ تو یہ چیز معلوم ہوئی، جیسا کہ آج ہم ماحول اور معاشرے میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے والدین کی قسم کھاتا ہے، کوئی جھٹ کہتا ہے قرآن کی قسم، قرآن پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے اور قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ بھی اس وقت کہ تم سچے ہو، تمہیں پورا یقین ہے، تمہیں پورا پختہ یقین ہے، اس وقت تم اللہ رب العالمین کی قسم کھا سکتے ہو۔ پھر ایک اور چیز زبان کی آفتوں میں سے یہ ہے کہ عمومی گفتگو میں جھوٹ بولنا۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم ہمیشہ سچ ہی بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہایت سچ بولنے والا آدمی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: اور تم جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔
جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ جبکہ آج کل لوگ بڑے شوق سے جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح جھوٹ کو دنیا میں پھیلانے کا انجام کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سماعت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے، آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کر دیتے۔ پھر ایک دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یہی سوال کیا تو ہم نے جواب دیا، نہیں، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک زنجیر نما کوئی چیز ہے۔ اسے وہ اس کی ایک باج میں داخل کرتا، پھر اسے کھینچ کر اس کی گدی تک لے جاتا، پھر دوسری بانج کو بھی اسی طرح کھینچ کر پیچھے گدی تک لے جاتا، اور یوں اس کی دونوں بانچیں اس کی گدی کے پاس مل جاتی، پھر اس کی بانچیں اپنی حالت میں واپس آ جاتی، پھر وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، آگے چلو۔ تو ہم آگے چلے، پھر ان دونوں نے وضاحت کی کہ وہ شخص جس کی بانچے کو چیرا جا رہا تھا تو وہ یہ ہے کہ جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے جو دور دور تک پھیل جاتا ہے، اسے یہ عذاب قیامت تک دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ بھی زبان کی آفتوں میں سے بہت بڑی آفت ہے۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا، یعنی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹی گواہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال 3 بار کیا۔ ہم نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا ہوا تھا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی الفاظ دہرائے، یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا، اے کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیں۔ ایک اور دیکھتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کسی چیز کو فروخت کرنا اور احسان جتلانا۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنی کوئی چیز فروخت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح احسان جتلانا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا گیا، پہلا وہ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، اور نمبر 2 احسان جتلانے والا جو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے، اور نمبر 3 جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ اسی طریقے سے ایک اور زبان کی آفتوں میں سے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں غلط بیانی کرنا یا جھوٹ بولنا یا جھوٹے لطیفے سنانا یہ اسلام میں جائز ہے، حالانکہ جھوٹ
بہرحال جھوٹی ہے اور مذاق میں بھی اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا سنجیدگی میں جھوٹ بولنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلَّهِ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيُكَذِّبُوا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو کوئی جھوٹی بات بیان کرے تاکہ وہ ہنسے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آئیے ایک اور چیز زبان کی آفتوں میں سے کہ کسی کا مذاق اڑانا یا برے القاب سے اسے پکارنا۔ مسلمانوں میں کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس سے افضل تصور کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس سے بہت اچھا سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا یا اسے برے لقب سے یاد کرنا حرام ہے، اور یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے یا برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت غیبت کرنا ہے۔ زبان کی آفتوں سے ایک بڑی آفت ہے، یہ بہت بڑی ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ پوچھا گیا میں اس کے بارے میں جو کچھ کہوں گا اگر وہ واقعتاً اس میں موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جو تم کہتے ہو تو تم اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ لہٰذا اس طرح مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے تو ناپسند کرتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ لہٰذا جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح اس کی غیبت کرنا بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اسے کہا جائے گا لو اسے مردہ حالت میں کھا لو جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اسے کھایا تھا۔ چنانچہ وہ اسے کھائے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور وہ چیخ پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم
गीबत ना किया करो और ना ही इनके ऐबों का पीछा किया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के ऐबों का पीछा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ऐबों का पीछा करता है, और जिसके ऐबों का अल्लाह रब्बुल आलमीन पीछा करता है इसे इसके घर में रुस्वा व जलील करके छोड़ता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करने वालों के बुरे अंजाम से आगाह करते हुए फरमाया, जब मेरे रब ने मुझे मेराज कराया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिन्हें तांबे के नाखून दिए गए थे और वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल अमीन, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत करते हैं और इनकी इज्जतों पर तान करते हैं। और गीबत का एक लफ्ज किस कदर संगीन होता है इसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि एक मर्तबा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हिकारत आमेज अंदाज में बस एक लफ्ज कहा था, और वो भी बहुत हल्का सा लफ्ज, यानी ये कि इनका कद छोटा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा, तुमने ऐसा लफ्ज कहा है कि अगर इसे समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो वो भी कड़वा जहर हो जाए। तो मुअज़्ज़िज़ सामियात, ये गीबत है जो इंसान बहुत ज्यादा करता रहता है। दो बहनें जमा हुई, वहाँ तीसरी बहन की गीबत होती है। दो लोग जमा हुए, वहाँ तीसरी की गीबत होती है। सास बहू जमा हुए, वहाँ किसी और की गीबत होती है। दो दोस्त जमा हुए, वहाँ तीसरे दोस्त की गीबत होती है। तो हम तमाम को ऐसे गुनाहों से बचना है और गीबत जैसी बुराई से बचना है और इससे दूर रहना है। आइए हम गीबत से किस तरह बच सकते हैं ये भी मैं और आप देखते चले। जैसा कि सूरह हुजुरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ऐ ईमान वालो, अक्सर बदगुमानियों से बचते रहो। याद रखो, बाज़ बदगुमानियां गुनाह है। कुरेद कर कोई किसी के ऐब ना तलाश करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? इसे तो तुम बुरा समझते हो और अल्लाह से डरते रहो। यानी मुसलमानों को बदगुमानियां नहीं करनी चाहिए, किसी पर इल्जाम नहीं रखना चाहिए और किसी की तरफ से खौफ और दहशत नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि बाज़ बदगुमानियां गुनाह का सबब बनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबे की वो शान नहीं, काबे की वो इज्जत नहीं जो एक मुसलमान की इज्जत है, लेकिन आज मुसलमान की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। हदीस में है कि बदगुमानी से बचते रहो, किसी की जिंदगी के बारे में कुरेद ना किया करो, भेद ना टटोलो, एक दूसरे पर बुजुर्गी हासिल करने की कोशिश ना करो, एक दूसरे से हसद व बग़्ज़ ना रखो और एक दूसरे से मुंह ना फुलाओ, और अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बनकर रहो। तजस्सुस से क्या होता है? पहले दिल में बुरे ख्यालात, फिर सामने वाले की जासूसी शुरू हो जाती है और उनकी गीबत यानी कानाफूसी शुरू हो जाती है। कुरान इन बुराइयों को रोकता है। गीबत के अंदर बहुत मजा है और बहुत चटखारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म ना करे और ना इसको रुसवा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की मदद करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता है। इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करे और एक दूसरे की मदद करे। मोहब्बत करने में, तरस खाने में और मेल जोल में मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है।
جب اس کا کوئی عضو معاف ہو جاتا ہے تو سارا جسم بخار سے اور پلکنا جھپکنے سے بے قرار رہتا ہے۔ مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بعض عمارت کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح مسلمان رہتے ہیں۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسے سر کا دھڑ سے ہے۔ ایک دوسرے میں اصلاح کرنے والے بنے اور اپنے تمام کاموں میں اللہ سے ڈر کر رہنے والے بنے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت مخصوص کی ہے۔ غیبت سے بچنے کا ایک اور طریقہ حضرت میمون فرماتے ہیں کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا اور نہ اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ بھائی بات کرنی ہے تو اپنی کرو، جو موجود ہے اس کی بات کرنا چاہیے۔ کیا فائدہ کہ جو وہاں موجود نہیں ہے ہم اس کی بات کریں۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں آخر میں اللہ رب العالمین ہم تمام کو غیبت جیسی برائی سے بچائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ زبان کی آفتوں کی آخری قسط لے کر میں بہت جلد آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔